ملک شاہ ایران کا بادشاہ گزرا ہے. میں اپنی بات کو ذرا سمیٹتا ہوں. وہ اپنے پولیس والوں کے ساتھ ایک مرتبہ 3 دن جنگل میں شکار کھیلنے کے لیے چل رہا. پولیس والوں نے وہاں ایک گائے دیکھی جو چر رہی تھی اور کوئی بندہ ساتھ تھا نہیں. انہوں نے اپنے آپ میں ہی سوچ لیا کہ یہ شاید آزاد گائے ہے. چلو انہوں نے اس کو پکڑ کے ذبح کیا اور اس کا گوشت انہوں نے بھون کے کھایا. وہ گائے ایک بڑھیا کی تھی. جب اس کو دوسرے دن پتہ چلا کہ میری گائے کو تو ذبح کر دیا گیا تو وہ آئی اور اس نے پولیس والوں کو کہا کہ بھائی آپ لوگوں نے میری گائے کو ذبح کر دیا، تو اب آپ ایسا کریں کہ مجھے پیسے دے دیں، میں دوسری گائے خرید لوں. میرا تو گزارا ہی اس کے دودھ، مکھن، دہی، لسی کے اوپر ہوتا تھا. پولیس والوں نے کہا کہ ہمارے پاس تو پیسے نہیں ہیں. اس نے کہا اچھا اگر آپ کے پاس پیسے نہیں تو بادشاہ سے مجھے بات کرنے دیں. ان کا نہیں، ہم آپ کو نہیں موقع دیتے بادشاہ سے بات کرنے کا. تو وہ بوڑھی عورت بڑی پریشان ہوئی کہ اب میں کروں تو کیا کروں. اس نے کسی کو اپنا دکھ سنایا. وہ سمجھدار آدمی تھا. اس نے کہا دیکھو بادشاہ نے 2 دن کے بعد واپس جانا ہے اور واپسی میں ایک دریا ہے جس کے اوپر پل ہے، اس پل سے ہی اس نے گزرنا ہے. تم چلی جاؤ، پل پہ بیٹھ جاؤ. جب بادشاہ کی سواری گزرنے لگے تو سواری کو روک کے بات سنا دینا، بادشاہ تمہیں گائے کے پیسے دے دے گا، اچھا بندہ ہے. لو جی بوڑھی اماں وہاں پہنچ گئی. جب تیسرے دن بادشاہ کی سواری وہاں سے گزرنے لگی تو بڑھیا اٹھی اور بادشاہ کے گھوڑے کی لگام اس نے پکڑ لی، کھڑا کر لیا. تو محمد شاہ نے پوچھا، ملک شاہ نے پوچھا کہ اماں میری سواری کیوں روکی ہے؟ تو بڑھیا نے اس وقت اس کو ایک بات کہی کہ ملک شاہ میرا اور تیرا ایک معاملہ ہے. ملک شاہ میرا اور تیرا ایک معاملہ ہے. میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں اس پل پہ چکانا چاہتا ہے یا قیامت کے دن پل صراط پہ چکانا چاہتا ہے؟ کہتے ہیں کہ بڑھیا نے جب یہ بات کی نا تو اس کی آنکھوں میں سے آنسو آ گئے. نیچے اترا، بات پوچھی اور اس کو 7 گایوں کی قیمت دی. 7 گایوں کی، اور 7 گایوں کی قیمت دے کے ہاتھ جوڑ کے کہا کہ اماں ادھر ہی معاف کر دینا، میں پل صراط پہ جواب دینے کے قابل نہیں. ہم نے اللہ کے جن بندوں کے دل دکھائے ہیں دنیا میں ان سے معافی مانگ لینا آسان ہے، ورنہ کل قیامت کے دن اگر پل صراط پہ ہمیں کھڑا کر لیا گیا تو ہمارا کیا بنے. اس لیے قرآن مجید میں ہے کہ کچھ لوگ ہوں گے اللہ تعالیٰ کے سامنے سے جب جائیں گے نا، آپ نے دنیا میں دیکھا نا ایئرپورٹ پہ سکیننگ مشین ہوتی ہے، ایک ایک کر کے جاتے ہیں تو جس کے پاس کوئی میٹیلک چیز ہوتی ہے تو بیپ آ جاتی ہے تو وہ پھر اس کی تفتیش کرتے ہیں، اور جس کے پاس کچھ نہیں ہوتا وہ سیدھا گزر جاتا ہے. قیامت کے دن اسی طرح ہوگا. ایک ایک بندہ جئتمونا فرادا کما خلقناکم اول مرہ، اللہ فرماتے ہیں ایک ایک کر کے تم میرے سامنے سے جاؤ گے. وہ سکین ہو رہے ہوں گے سارے بندے، اور جنہوں نے دوسروں کے دل دکھائے ہوں گے اور دوسروں کے لیے وبال جان بن کے رہے ہوں گے اور اللہ کے حکموں کو توڑا